السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین، ایک شیعہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ شور مچایا کہ اہل سنت والجماعت کے کتابوں میں یہ ہے کہ متعہ جو ہے، نکاح متعہ یہ حلال ہے اور اس سے منع نہیں کیا گیا۔ آئیے تھوڑا سا اس کو سنتے ہیں، پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یعتقد اباحتها، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جناب عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک نکاح متعہ جائز تھا، مباح تھا۔ نہیں، اب دیکھیے، اب ایک روایت نسخ کے حوالے سے، ایک روایت نہیں، حرمت نہیں ہے ہمارے ہاں۔ وہ جو ایک روایت جو آپ نے ایک روایت کہی ہے نا، وہ ہمارے ہاں ضعیف روایت ہے۔ فقال نعم، ہاں، استمتعنا، ہم نے نکاح متعہ کیا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں، علی عہد رسول اللہ، رسول خدا کے زمانے میں، وابی بکر، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی، وعمر، حضرت عمر کے زمانے میں بھی۔ تو ناظرین، یہ صاحب جو ہے سنیوں کی کتابوں سے پڑھ رہے تھے اور مسلم شریف کی روایت پڑھ رہے تھے، اور وہاں پہ وہ شروع میں اس نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل تھے، اور نیچے شرح میں یہ بھی لکھا کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح متعہ کے قائل تھے۔ اب سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ نکاح متعہ یہ کیا ہے۔ یہ نکاح کسی ٹائم تک، ایک ٹائم تک، جیسے مثال کے طور پر 1 مہینے تک یا 10 دن تک یا 2 مہینے تک کسی عورت سے وہ نکاح کرتے تھے، اور اس کے بعد جب ٹائم ختم ہو جاتا، کچھ مہر بھی دیتے تھے، جب ٹائم ختم ہو جاتا تو پھر وہ اس کو یعنی خود بخود وہ ان کے درمیان جو ہے وہ جدائی آ جاتی تھی جب ٹائم ختم ہو جاتا۔ اس کو نکاح متعہ کہا جاتا ہے۔ وہ شروع اسلام میں یہ جائز تھا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ نکاح متعہ حرام کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے کتابوں میں تقریباً 12-13 یا اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ، صبرہ ابن معبد، اس طرح عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو ذر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب سے یہ روایتیں نقل ہے نکاح متعہ کے بارے میں۔ اور ساری روایتوں میں یہ ہے کہ یہ جو نکاح متعہ ہے یہ پہلے حلال تھا اور بعد میں حرام کیا گیا۔ سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ اس کو حرام کر دیا گیا۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ دیکھیں، یہ حضرت جو ہے وہاں سے نہیں پڑھ رہے ہیں جہاں حرام کی بات ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں جہاں ظاہری یہی لگ رہا ہے کہ یہ حلال ہے۔ تو اسی مسلم میں آگے جا کر علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ اور سلمہ ابن الاکوع، ان دو صحابہ رضی اللہ عنہ، اور صبرہ ابن معبد، یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے جائز تھا، اور فتح مکہ کے دوران پھر منع کیا گیا، پھر فتح مکہ میں کچھ 3 دن پھر اجازت دی گئی، اس کے بعد پھر حرام کر دیا گیا قیامت تک۔ اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا مکہ میں کہ اگر کسی نے یہ کیا تو میں اس کو رجم کروں گا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، ابو ذر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے روایتیں موجود ہیں کہ یہ پہلے جائز تھا پھر حرام کیا گیا۔ اب آتے ہیں، اس نے جب یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے قائل تھے۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک غزوے میں تھے، اور ہم نے جو ہے ہمارے پاس جو ہے عورتیں نہیں تھیں، یعنی ہمارے پاس اپنی عورتیں نہیں تھیں،
تو ہمیں حکم ہوا، یعنی اجازت مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ جو ہے کسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، متعہ کر سکتے ہیں۔ ایک غزوے میں تھے۔ اچھا، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اس روایت کے بعد وہ ایک آیت پڑھتے ہیں کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو اچھے کام، جو پاک چیزیں حلال کی ہے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اس کو حرام نہ سمجھو۔ اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قائل تھے، حالانکہ یہ قائل نہیں تھے۔ کیوں کہ اس نے پوری احادیث نہیں پڑھی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پوری جو روایات ہے وہ نہیں پڑھی۔ یہ روایت ہے، ایک روایت امام بیہقی نے نقل کی ہے، وہ باب نکاح المتعہ میں، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بات سے رجوع کر لیا تھا، اور وہاں پہ صاف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ یہ جو نکاح متعہ ہے اس کو منسوخ کیا ہے، کسی نے منسوخ کیا ہے میراث نے، اور اسی طرح اور عدت نے، جو عورت عدت گزارتی ہے، اور طلاق نے، ان تین چیزوں نے اس نکاح متعہ کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل ہے، اور امام بیہقی نے اس کو نقل کیا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے بعد میں اس کو معلوم نہیں تھا، رجوع کر لیا تھا۔ جہاں تک عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگ ان کو شاید معلوم نہیں تھا، حرمت معلوم نہیں تھی، تو وہ اس طرح جو ہے حج کے دوران یہ کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اگر میں نے کسی کو دیکھا تو میں اس کو سزا دوں گا، اور یہ اس نے منع کیا۔ اس نے یہ نہیں کہ یہ پہلے منع نہیں تھا، اس نے منع کیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، یہ غلط بات ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے منع نہیں کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو منع کیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک نکاح متعہ باقی ہے۔ اسی طرح باقی صحابہ کرام سے یہ نقل ہے، اور بالفرض اگر ایک صحابی سے کوئی روایت موجود ہے، کوئی اشارہ موجود ہے، اس تک پہلی بات یہ ہے کہ معلومات نہیں پہنچی۔ مثال کے طور پر ایک صحابی کی یہ رائے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ نے، کم از کم 10 یا 12 صحابہ نے کم از کم گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ حرام ہے۔ بس ہمیں یہ کافی ہے۔ ہم جب صحابہ کا قول آتا ہے تو ہم تابعین چھوڑتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آتا ہے، وہاں ان کی تعلیمات آتی ہے، تو ہم صحابہ کرام کے اقوال یا ان کی رائے بھی چھوڑی جاتی ہے۔ تو اسی لیے دین جو ہے وہ قال اللہ اور قال رسول ہے، اور اس کے خلاف اگر کس سے کوئی قول نقل ہے تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے متعہ جو ہے حرام ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔